بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم دینی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، یہ عنوان جو آپ کے سامنے ابھی لکھا ہوا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا؟ ہم سب مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام عطا فرمایا۔ اسلام تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ خدا سے ہمارا کیا تعلق ہو، خدا کے بندوں سے ہمارا کیا تعلق ہو، اس کی مخلوقات سے، اور پھر یہ کہ اللہ کا دین جو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اس کا کیا ہم پر حق ہے اور اس کے سلسلے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ تین گوشے ہیں ہماری گفتگو کے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے معنی، جیسا کہ ابھی یہ آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کے اندر خوبی پیدا کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، جیسا کچھ مطالبہ تھا، تقاضا تھا، ویسے ہی کیا اس نے، تو فرمایا کہ اس کا اجر اس کے رب کے پاس جو ہے موجود ہوگا، اور اس کے لیے آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اسے غمگین کر رہی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ مکمل طور پر جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے حوالے کر دینا، اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آدمی اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ نے جو ہدایات کی ہیں، جو رہنمائی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو استعمال کر کے انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو صحیح معنوں میں یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ سے وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس وعدے کی تکمیل جو ہوتی ہے، اس وقت وعدہ مکمل ہوتا ہے جبکہ اپنی پوری زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ محسن، جب احسان کی کیفیت پیدا ہو، یعنی جو حق ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا، انہیں ادا کرے، پلس اس سے زیادہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، جس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ جب جا کر کے یہ چیز جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عاجز، اللہ کے پاس اس کا عاجز محفوظ ہوتا ہے اور اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا مدعا سنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری ضروریات کی ساری چیزیں دی، وہی ہے جو جس کے رحم و کرم پر ہماری زندگی چل رہی ہے، اور اسی کے پاس ایک روز ہمیں جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی ذاتیت ایسی ہے کہ جو سب سے بڑی مہربان ہوتا ہے، جس کا سب سے بڑا کرم ہے، اس کی سب سے بڑی مہربانی ہم پر جو اللہ ہی کی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی سنت اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ آدمی سچے طور پر ایمان لاتا ہے
ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات معلوم ہوئی آپ کو اور اس کے مطابق جو ہے پھر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب کو حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی، یہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایسی مختصر سی بات آپ بتا دیجیے کہ جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، اس بات کا اعلان کر دو کہ ہم نے اللہ کو مان لیا اور اللہ کی بھی پالنے کے لیے مانتا اس کا کیا اور اس پر جب جاؤ پھر اپنی پوری زندگی میں۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ آدمی کس کو دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب زبان آپ نے اللہ کو دے دیا تو پھر پوری زندگی میں نبھانا اور زندگی کے آخری سانس تک نبھانے کی کوشش کرتے رہنا۔ صحابہ کے ہیں بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، جوانی کے عالم میں روزوں بہت زیادہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ تم کثرت سے روزے رکھتے ہو مسلسل۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میرے اندر یہ طاقت ہے اس لیے میں رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم نبھا نہیں پاؤ۔ پھر کرتے کرتے یہاں تک معاملہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اچھا ایک روز روزہ رکھا کرو اور ایک روز افطار کیا کرو، یعنی ایک دن کے ناگے سے روزہ رکھا کرو۔ یہ اللہ سے وعدہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کر دیا تھا۔ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو کسی تابعی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی روزے رکھ رہے ہیں اس طرح سے، ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن نہیں رکھتے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کر دیا کہ ایک روز روزہ رکھیں گے اور ایک روز چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے ابھی بھی ہم اس وعدے کو نبھائیں۔ جب اللہ کے رسول کو زبان دے دیا ماننے کی اور اللہ کی اطاعت کے لیے جب زبان دے دیا تو پھر پوری زندگی اس پر استقامت ضروری ہے، جم جانا ضروری ہے۔ ہدایت کے راہ پہ آ جانا کوئی بہت ہی اہم چیز نہیں ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن ہدایت کے راہ پہ چلنا، ہدایت کے راہ پہ آنا بھی ضروری ہے اور پھر اسی پر زندگی کے آخری سانس تک چلتے رہنا بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے شروع ہی میں یہ بات فرمائی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت پر، اور اگر یہ اس پر باقی رہے اسی راستے پہ چلتے رہے تو یہی کامیاب ہے۔ تو ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کے لیے اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ یہ پوری زندگی کا دین ہے۔ یہ اسلام جس کو ہم ماننے والے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم مسلمان کہے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، یہ پوری زندگی کا دین ہے۔ اس میں عبادت بھی بتائی گئی ہے، اس میں روزی کمانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس میں معاملات کیسے کیے جائیں یہ بھی بتائے گئے ہیں، اور اس میں معیشت و معاشرت اور سیاست ساری چیزیں پوری زندگی انسان کی یعنی پیدائش سے لے کے موت تک سب چیزیں بتا دی گئی۔ اب اس کا حال آپ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے نا، اور مرتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اذان اور نماز میں جو وقفہ ہے تعلیمات کا، اسی طریقے سے یہ پوری زندگی کو گھیرے ہوئے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ زندگی کے کسی معاملے میں تو آپ اللہ کی مانیں، اس کی بات جانیں، اس کی سنیں، لیکن دوسرے معاملات میں اللہ کی نہ مانیں، پھر وہ نتیجہ کیسے برآمد ہو سکتا ہے جو ہونا چاہیے؟ یہ فرمایا کہ پوری
زندگی یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پوری زندگی میں ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ بات جب کہیں جاتی ہے تو لگتا ہے بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا علی الخاشعین، جو لوگ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دہی کرنا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ آسان ہے۔ اور جب آپ اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اب گرمی میں روزہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمت کر لیں گے، اللہ ان کا روزہ پورا فرما دیتا ہے، آسانی کے ساتھ رمضان مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہمت چھوڑ دیتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے، تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہماری مرضی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو واقعی صحیح معنوں میں محسن ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طریقے سے انجام دینے کی خواہش رکھتا ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی تعریف، اس کی نصرت اور اس کی چیزیں سب اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام ہم سے سب سے پہلی چیز یہ چاہتا ہے، اللہ زندہ جاوید ہے، اللہ زندہ جاوید ہے، ساری مخلوقات آتی جاتی رہے گی، اس کی بندگی بھی زندہ جاوید ہو، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی زندہ جاوید ہوگی، اور راتیں دم تک یہ آپ کو کام کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک مسلمان کو یہ بات ٹھان لینی چاہیے کہ وہ مرے گا تو مسلمان کی حالت میں مرے گا، اسلام سے الگ ہو کے موت نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے نا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام لے کر کے زندہ رہیں گے اور تیرے ہی نام سے مریں۔ تو ہر روز رات میں جب انسان سونے لگتا ہے تو اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جینا بھی اللہ کے نام سے ہے اور مرنا بھی اللہ سے ہے۔ تو قرآن مجید میں اس پر یہ کہا کہ اگر آدمی استقامت دکھاتا ہے، اگر آدمی اس پر جم جاتا ہے اپنے اس وعدے پر، تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ اللہ کے اس وعدے پر کیے ہوئے وعدے پر جم جاتے ہیں اور ہر مشکل حالات میں وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بدر کے میدان میں جب مشکل حالات پیدا ہوئے، اللہ نے فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی طریقے سے جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کے مسئلے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر قبر میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے اپنے مومن بندے، اور حشر میں بھی مدد فرمائے گا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوتے رہیں گے اس وقت بھی یہ فرشتے انہیں سلامتی کے ساتھ دعوت دیں گے جنت میں داخل۔ یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور یہ فرمایا کہ اب کسی خوف اور اندیشہ اور غم کی ضرورت نہیں ہے، اب جنت کی بشارت یہ فرشتے بتائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بندہ یہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری اللہ کی جو ہے وہ زندگی کے آخری سانس تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی جو ہے وہ خالصانہ ہو، اسی طریقے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کی بندگی جو ہے اللہ کے لیے ہو وہ خالص ہونا ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے، اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ جن لوگوں نے خدا کا مقابل بنایا وہ بھی اس بات کے اقرار کرنے والے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، خالق اللہ، تو اسی کو یہاں پہنچتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے۔ اگر یہ ہوا کہ کسی اور کی بندگی شامل کر دی گئی، کسی اور کو اس میں ساتھی بنا دیا گیا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کر سکتا اگر جان بوجھ کے یہ چیز کی گئی ہے تو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حق تلفی ہوئی ہو بندے کی طرف سے اللہ کی، تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کر سکتا کسی آپ۔ تو اس لیے دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کے بندے بنتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی جو ہے ایسا نہ ہو جو خدا کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانا چاہے۔ چنانچہ ان چیزوں میں سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس ہے، نفس کی بات انسان مان دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا ہے تو نے جس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، خدا بنا لیا۔ خواہش کو آدمی الہ کو اس کو پوچھتا تو نہیں ہے، بس خواہش کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو خواہش کے مطابق عمل کرنا اس کی عبادت کرنا ہوا۔ اسی طرح سے شیطان کے بارے میں سورہ یاسین میں یہ فرمایا کہ علم عہد لیکن یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا انسانوں سے کہ اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان کی بندگی مت کرنا؟ تو شیطان کو تو آدمی اس کی بات ہی مانتا ہے نا۔ تو اس لیے شیطان ہو یا رسم و رواج ہو یا اپنا نفس ہو یا ہم جیسا انسان ہو، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جا کے اس کی بات مانی جائے۔ اسلام تیسری چیز ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہم زندگی میں اپنے اسلام کو لائیں، اس پر عمل کریں، اس کے لیے ماڈل اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے مولوی صاحب کو یہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے فلاں صاحب کو یہ کرتے دیکھا ہے، فلاں کہنا ہم نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارا علم اتنا مضبوط ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سند میں پیش کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم چلیں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ خود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اعلان کر کے بتا دیجیے اگر تم لوگ واقعی اللہ کی محبت سے آتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی پیروی کیجیے، پھر اللہ کے محبوب آپ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غلطیاں جو کوتاہیاں ہوں گی بحیثیت انسان کے، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو تیسری بات جو ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ ہماری ساری سرگرمیاں، ساری ایکٹیویٹیز اور ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق۔ چوتھی بات جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے بندگان خدا سے متعلق بھی ہدایات دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
خدا کا حق تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی مانو اور اسی کے مطابق عمل کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ تو سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، بندوں کے ساتھ۔ ایک دوسرے جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں کہ جو حق ہے کسی کا وہ پورا پورا دے دیجیے، یہ عدل ہوا۔ یہ عدل ہوا کہ جس کا جو حق ہے اسے آپ نے دے دیا، یہ انصاف ہو گیا۔ احسان کے حق یہ احسان کے معاملہ یہ ہے کہ بخوشی برغبت دیجیے، بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر مطالبے کے، بغیر تقاضے کے دیجیے، اور جتنا دینا ہے اس سے کچھ زیادہ دے سکتے ہو تو دے دیجیے۔ جتنا آپ کو حق عائد ہوتا ہے، جتنا آپ کو دینا ہے اس کو حق کو اگر کچھ ہو سکتا ہو تو زیادہ بھی دیجیے، اور بخوشی برغبت دیجیے، جبرن نہیں دیجیے۔ یہ سب احسان میں شامل ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آدمی اور ہمارا سماج، سوسائٹی جو ہے ایک دوسرے کے حقوق اس طرح سے دینے لگ جائے تو پھر جھگڑا کوئی باقی رہے گا، پھر شکایات کوئی باقی رہیں گی، پھر معاملات اور مقدمات کوئی اٹھیں گے۔ تو یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ بندگان خدا کے جو حقوق بھی آپ پر عائد ہوتے ہیں پورا پورا دیجیے، بخوشی دیجیے، بغیر مانگے دیجیے، اگر ہو سکے تو زیادہ بھی دے دیجیے۔ ایک چیز یہ 5واں حق ہے بندگان خدا کا، اس میں سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے والد حق بجانے کو ناراض ہونے ہیں تو اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو بہت معروف کی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کی مستحق کون سی ذات ہے انسانوں میں؟ آپ نے فرمایا امت، تیری ماں۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پھر 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جب پھر اس نے پوچھا 4تھی بار تو آپ نے فرمایا ابو، تیرا باپ۔ تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں جن کے بارے میں اب آج کل یہ بڑی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ آپ یہ سوچیے اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو انسانوں میں سے کسی کا عائد ہوتا ہے تو وہ اولاد پر ماں باپ کا۔ زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہ فرمایا خود اپنے طور پر اچھے سلوک کرے ان کے ساتھ، اس تک نہ کہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی چیز صورتحال ایسی پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ کہ ان کے والد کے 2 صحابات کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی تھیں، ان کے انتقال کے بعد جب بھی اللہ کے رسول کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کو ضرور یاد کرتے ان کی سہیلی کو کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں، ان کو بھی یہ گوشت تھا۔ تو مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں۔ تو بندگان خدا کے سلسلے میں یہ حقوق جو ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے حقوق پامال اب بڑی آسانی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ مفلس کون سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس ہمارے سماج میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مخلص شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ نماز اور عبادتوں کا کی نیکیوں کا انبار لے کر کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، مگر اسی کے ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، یہ سارے لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو یہ سارے لوگ اللہ کی عدالت میں سواری بن کے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کرے، اس لیے کہ اس روز پیسے روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، تو نیکیوں کا سکہ چلے گا، اس کی نیکیاں جو ہے ان لوگوں کو دینا شروع کر دے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی۔ اخیر میں یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی سوالی باقی رہیں گی، پھر اس کے بعد ان کے گناہ اس شخص کے ساتھ ڈال دیا جائے گا، اور اخیر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص نیکیوں کا انبار لے کر کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوا تھا، حکم ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ اسے اب گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وجہ کیا بنی؟ عبادات کیا تھا اس نے لیکن بندوں کے حقوق پامال کیا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ جو تم نے زیادتی کی ہے اس کا فیصلہ کر لو، اس کی تلافی کر دو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کے روپئے پیسے کام نہیں آئیں گے اور نیکیوں کا سکہ چلے گا اللہ کے عدالت۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اور وہ روایت جو بخاری کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے نام اعمال ہوں ہر شخص کا۔ ایک تو نام اعمال وہ ہوگا جس میں انسان نے اللہ کا کے ساتھ شرک کیا اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا نام اعمال وہ ہوگا جس میں بندوں کے حقوق مارے ہوں گے، وہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ خود بندہ نہ معاف کرے۔ اور تیسرا نام اعمال وہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے حقوق ہوں گے اور حقیقی کی گئی ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے اللہ سے چاہے گا سزا دے دے گا، چاہے گا سے جو ہے مطلب معاف کروا دے گا۔ تو اس طریقے سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پوری پہچان کریں، اور یہاں تک کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ مشکل قیامت کے دن بہت بھی بڑھ جائے گی اور ہمارے لیے خطرناک ہوگی۔ تیسری جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دین جب تک نہیں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ سماج میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کیسے دور کیا جائے۔ ایک صاحب جو ہیں عرب کے بڑے دانشور تھے، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا اے اللہ، میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ ننگا طواف تیری مرضی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ تیرا دین کیا ہے۔ اور یہی اللہ کی نعمت تھی کہ جب یہ دین میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، ہم نے اس دین کے ذریعے سے، اس رہنمائی کے ذریعے سے وہ بوجھ آپ کا ہلکا ہے۔ تو اس دین کے آنے کے بعد یہ راستہ صاف ہو گیا کہ انسان کی اصلاح کیسے ہو، سماج کی سدھار کیسے ہو، اور انسانوں کا بھلائی کے کام کیسے کیے جائیں، برائیاں ختم کیسے کی جائیں، یہ ساری باتیں واضح ہوتی چلی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا واکملت علیکم نعمتی، یہ نعمت ہے اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا، اور ہمارے لیے باحثیت ایک نظام حیات کے سسٹم آف لائف کے اسلام کو منتخب فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ دین جسے ہم مانتے ہیں
یہ اسلام جسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے لکھا ہوا اور جس سے ہم سب وابستہ ہے، اس اسلام کا حق ہم پر کیا ہے؟ اس اسلام کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس اسلام کو جانیں۔ ہم جانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں تو سنی سنائی طریقوں پر جانتے، پڑھ کے نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو جب کوئی صحابی آتے، کوئی صاحب آتے تو پوچھتے اللہ کے رسول آپ کیا پیغام دے کر کے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اور بتانے کے بعد جب وہ سمجھ جاتے تو اس کے بعد یہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد یہ پوچھتے اللہ کے رسول اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ یہی کلام، یہی پیغام اور میسج جا کے اپنے گھر پہ سنا دیجیے، جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتا دیجیے۔ تو یہ دین ایسا ہے جو کہ جاننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر جاننا غلط ہو گیا، اس بات کا غلط ہو گیا، معلومات آپ کی صحیح نہیں رہی، معلومات آپ کی خودخودی رہی، تو عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر طریقوں سے مسلمانوں کے عمل ملتے ہیں۔ بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، جائز ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو جیسے لگتا ہے اسلام کا ثابت ہوئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کو جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ معبود ہو سکتا ہے، جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز صحیح کرنے کے لیے آپ کے لیے علم ضروری چیز ہے۔ بغیر پڑھے کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری نہیں کر سکتا، انجینئر انجینئرنگ نہیں کر سکتا، اور بغیر پڑھے کوئی تعمیراتی کام یا کوئی بھی کام بغیر جانے میں نہیں ہو سکتا۔ تو دین کا صحیح کام بغیر جانے سے کرے۔ قرآن کی آغاز جب ہوا تو روحی میں جو آیتیں نازل ہوئی اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کرا پڑھیے، کیا پڑھیے یہ نہیں ذکر کیا گیا، پڑھیے جو کچھ بھی پڑھیے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے یہ اسلامائزیشن ہے۔ لعنت اور علم کو اسلامی اس لیے بنایا گیا کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں اللہ کے نام سے، اس کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق پڑھیں، اس کے دیے ہوئے اصول کے مطابق پڑھیں، تو وہ علم خیر ہوگا، وہ علم بہتر ہوگا، وہ علم نافع ہوگا، اس کی برکتوں سے دنیا معمور ہوگی اور مستفید ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اسی میں قلم اور اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد یا عورت کے لیے ضروری ہے اتنا علم حاصل کرنا جتنا کہ وہ زندگی کے اپنے معاملات آسانی کے ساتھ حل کر سکے۔ مشکل معاملات میں اہل علم سے رجوع کرے گا، علماء سے پوچھے گا، ان سے حل دریافت کرے گا، لیکن اتنا علم آپ کو ہونا چاہیے جس سے آپ دیکھ اٹھے کے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو علم آپ حاصل کریں اس پر عمل کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے اس درخت کے مانند ہے جس کا کوئی پھل نہ ہو اور جس کا کوئی سایہ نہ ہو۔ تو علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سچائی سے نجات ملتی ہے تو سب بولیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ سے تباہی ہوتی ہے، جھوٹ سے بچیے۔ تو اس لیے یہ دوسرا اس دین کا حق یہ ہے کہ اس پر سچائی کے ساتھ عمل کیا اور پوری زندگی میں عمل کیا، اپنی پوری زندگی کو اس میں داخل کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان کے رشتے سے مسلمانوں کو بلا کر کے آواز دی اور کہا وہ خود اسی سلسلے کا ہوتا ہے، تم سب کے سب اور مکمل طور پر اس دین میں داخل ہوتا ہے۔ آدھا پیتر آدھا پتے اگر آپ کریں گے کبھی نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوگا۔ زندگی کے کچھ حصے میں خدا کو مانے اور اس کی سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما مانے اور زندگی کے بیشتر حصوں میں آزادوں کی زندگی گزارے، کبھی بھی کامیابی نہیں نصیب ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی رضا کی خوشنودی کے لیے بیچ دیا، وہ لوگ کامیاب ہوتے واللہ اور ان کی بات، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دین کا، اس ایمان، اس اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے، خارجی دباؤ کے تحت نہیں، کسی پریشر کے تحت نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ داخلی طور پر خوشی سے اس پر عمل کیا جائے اور پوری زندگی میں عمل کیا جائے۔ ایک تیسرا حق اس دین کا یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کا دین ہے، سارے دنیا کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا خرچشمہ ہے۔ تو یہ دین سارے انسانوں کے لیے ہمارا تو اس لیے ہم اسے مانتے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف پیغام اللہ کا نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے پہنچائیے۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے اس کام میں لگا دی ہے نا۔ اب اللہ کے رسول جاتے جاتے جو ہے پوری امت کو خطاب کر کے آپ نے وصیت فرمائی اور کہا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں گے جو موجود نہیں۔ یہ فرمایا کہ اگر پوری بات نہ کوئی پہنچا سکتا ہو، نہ معلوم ہو، تو کم سے کم جو بھی اسے صحیح طور پر معلوم ہو اسے ہی پہنچائے۔ بلکہ روایت صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اگر ایک بات بھی میری آپ کو معلوم ہے صحیح طور پر تو پہنچائیے۔ تو تیسرا حق اس دین کا یہ ہے بھائیوں کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پیغام کو پہنچانے کی دو شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے قرآن اور سنت میں جو یہ دین بتایا گیا ہے صحیح طور پر ہم اسے بتائیں۔ دوسری طرف پر یہ ہے کہ اس پر سچائی کے ساتھ ہم عمل کر کے بھی اپنی زندگی سے پہنچائیں۔ ایسا لوگ ابھی تھوڑی زبانی دعویٰ ہوگی، بلکہ عمل کی دعوے کے ساتھ جو ہے عمل سے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اس حد تک پہنچائے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اسے، جسے یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ اب اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ دین پہنچ گیا ہم تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کام کے معمول تھے، آپ دیکھیے خود میں حضرت الوداع میں آپ نے امت سے گواہی دی اور فرمایا کیا میں نے اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہر اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ تین بار جاتا پر طاقت دی، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی شہادت اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ ہم آپ ہی گواہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے آپ پہنچائیں، ہمیں پہنچانا، پوری امت کو مل کر کے اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ اگر یہ دین ہم نہ پہنچا سکے اور لوگ اسی کفر ضلالت پر مرتے رہے تو قیامت کے دن کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے امت کی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ علماء کی ذمہ داری ہے یا بعض جماعتوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری ملت کی ذمہ داری ہے۔
بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہر شخص جو کچھ بھی مدد آپ کر سکتے ہو اس سلسلے میں ہر آدمی آگے بڑھے اور بڑھ کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ حق پوری طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو اس لیے اور پانچواں حق یہ ہے کہ یہ اس وقت تک یہ کام کیا جاتا ہے جب تک کہ یہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے، اس کے مطابق افراد بنے، سماج بنے، اسی کے مطابق اسٹیٹ بھی وجود میں آئے اور پھر یہ اللہ کا دین کا بول بالا ہو، ہر طرف اللہ کی آواز ہو اور اسی کے حکم کے مطابق مسجدوں میں نمازیں پڑھی جائیں، اسی کے حکم کے مطابق تعلیم گاہوں کا نظم ہو، اسی کے حکم کے مطابق بازار اور کاروبار چلے، اسی کے حکم کے مطابق عدالتیں چلے، اسی کے حکم کے مطابق جو ہے پوری دنیا کا نظم ہو جائے اور اس طرح سے اللہ کا دین ہے۔ یہ حکم دیا گیا تھا اللہ کے رسول کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر اخیر میں اس امت کو، اور یہ فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب فرما دیا ہے جو جس دین کی ہدایت حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کی گئی تھی۔ ایک لاکھ رسول آپ کے لیے بھی یہی دین ہے اور پھر آپ کے بعد اس امت کے لیے یہی دین ہے۔ تو پانچواں حق اس دین کا یہ ہے کہ اس حد تک کوشش کی جائے کہ یہ دین غالب ہو جائے، یہ دین قائم ہو جائے، اسی دین کے مطابق افراد کا فرد کا ارتقا ہو، معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کی تعمیر ہو اور پھر ریاست کی تشکیل بھی اسی دین کے مطابق ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے اللہ کا دین ایک ایسی امانت ہے جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا یہ دین ہمیں حاصل ہے، ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا یہ دین رکھنے والا فرد کبھی کسی کفر یا کافر کے سامنے، باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ ایک آخری پیغام اس دین کا یہ ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، تو جو لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں وہ جھک کر کے، گھٹنا ٹیک کر کے اور دب کر کے اس دنیا میں نہیں جی سکتے اور نہ انہیں جینا چاہتے، بلکہ جب آپ صحیح پوزیشن پہ ہوں گے تو یہ فرمایا کہ آپ اپنے اس رخ پہ جمے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی دین کی امانت آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی دین کی امانت لے کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں پھر اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ کو دبنا نہیں چاہیے۔ بتاتے کہ وہ باتیں یاد رکھیے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہیں۔ اسلام کا حق ہم پر کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے دین کا حق کیا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ اخیر میں سورہ آل عمران میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ بھلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ جب آپ اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، جب اسلام کو قائم کرنے کی بات کریں گے تو باطل جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے خلاف ختم ہوں گی اور اس باطل کے مقابلے میں آپ کو صبر کرنا ہوگا، جمے رہنا ہوگا۔ جماعت جو اپنے اندر پیدا کریں گے اور اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا، درمیان خدا کے حقوق آپ ادا کرتے ہوں گے، دین کا حق بھی جب نہیں مانیں گے پھر اللہ کی تعریف، اس کی نصرت آپ کے ساتھ۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس جلسے کے شروع میں وہ وہی آیتیں تھی کہ اللہ آپ کو آزمائے گا، لیکن جب آزمائش میں پورے اتریں گے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات، رب الجلال کے عنایتوں کے تو صحیح ہم اس وقت ہوں گے جب آزمائشوں سے سرخرو۔ تو اس لیے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کا حق سچائی کے ساتھ جانے اور اس کو ادا کریں، خدا کے بندوں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ اسلام ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی جس سے اب پوری دنیا خالی ہے، یہ سارے سکھوں کا علاج ہے۔
ساری کمزوریوں کا علاج، سارے بگاڑ کا سدھار ہے۔ اسی میں اس پیغام کو لے کر کے آپ بیٹھے مت رہیے، اٹھ کھڑے ہوئیے۔ جب آپ اٹھیں گے پھر اللہ کی تعریف، اس کی نصرت، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن چاہتے ہیں کہ جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور بہت پوری کوشش یہ کی گئی کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اسلام ہم سے کیا کرتا ہے۔ تو اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو ہم جانیں۔ آپ کا تھوڑا وقت اسلام کے لیے جاننے کے لیے، اس کے بعد جو کچھ ہمیں علم ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بغیر خدا کے ہاتھ کو کبھی پامال مت کیجیے گا۔ اللہ سے خلوص کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ اللہ کا کسی کو شریک مت بنائیے، ساتھی مت بنائیے، اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیجیے، للہیت پیدا کیجیے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کے جھنڈے کو لے کے اٹھیے اور اس دنیا میں سربلند ہو جائیے۔ آپ مسلمانوں کی عزت و آبرو کا یہ حاصل کرنے کا، طاقت اور قوت کے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر کے اٹھیں۔ جب وہ اللہ کے دین کو لے کر کے اٹھیں گے پھر اللہ کی تعریف، ان کی نصرت، اس کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سب لوگوں کو یہاں جمع ہونے اور بہت سخت موسم میں بیٹھنے کی توفیق دی اور ہمت دیا اور کہنے اور سننے کی بھی توفیق دی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے جیسے اپنے رحمت اور نعمت دین سے نوازا ہے، اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر باقی رکھے اور دنیا سے خاتمہ فرمائے تو اسی پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔